السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، کچھ دن کے بعد انشاءاللہ سال کا سب سے عظیم اور اہم دن آنے والا ہے، اور وہ دن ہے عرفہ کا دن۔ اور یہ عرفہ کا دن بہت اہم اور عظیم دن ہے، اور اس دن کے بہت سے فضائل ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس دن کے بہت سے فضائل آتے ہیں۔ سب سے پہلی جو فضیلت اس دن کی یہ ہے کہ اس دن اللہ نے اپنا دین مکمل کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ایک آیت ہے آپ کی کتاب میں، یعنی قرآن میں ایک آیت ہے، اس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت نازل ہوتی ہمارے اوپر، یہودیوں پر، تو ہم کیا کرتے، اس دین کو عید بنا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ یہ آیت جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین مکمل کر دیا اور نعمت کو پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس دن عرفہ، اور یہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ اور یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفے کے دن، مکے میں عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس طرح سے اس دن جو عرفے کا جو دن ہے، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اس دن کے لوگوں کی یہ عید کا دن ہے، جو حاجیوں کا یہ عید کا دن ہے۔ اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل اسلام، کہ عرفے کا دن اور عید کا دن اور ایام تشریق یہ ہماری عید ہے اہل اسلام کی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے عرفے کا دن یہ ہے کہ اس کی اللہ نے قسم کھائی قرآن میں، اللہ نے کیا کی، اس کی قسم کھائی قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بروج میں کہ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ تو مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ اور جب اللہ نے قسم کھائی اس دن کی، تو اس سے بات معلوم ہو سکتی ہے کہ نا یہ کتنا اہم دن ہے، اسی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک ہلکی چیز کی قسم یہ نہیں کھاتا۔ جب اللہ نے قسم کھائی عرفے کے دن کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کتنا اہم دن ہے۔ اس طرح سے اس دن کی جو فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں نے سوال کیا ان سے کہ عرفے کے دن کی نا کیا فضیلت ہے، یعنی اس دن کے روزے کے بارے میں، تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ، اس دن کے ایک دن کے روزے سے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ سنت صرف ان کے لیے جو حج نہیں کر رہے ہیں، لیکن حاجی کے لیے سنت کیا ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ اس کو طاقت ملے دعا کرنے کے لیے۔ لیکن جو حاجی نہ ہو، اس کے لیے سنت ہے وہ کیا کرے، اس دن کا وہ روزہ رکھے۔ اور یہ دن، اس کی جو فضیلت ہے اس دن کی، کہ یہ دن میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن میں کئی لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اس دن سے زیادہ، یعنی عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی اور دن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، تو اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آتے ہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر ان بندوں سے فخر کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے، فَيَقُولُ، کہتے ہیں کہ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ کیا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان سے فخر کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے لوگوں سے عرفات کے دن فخر کرتے ہیں، ان سے فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور کہتے ہیں انظروا، دیکھو یہ میرے بندے آئے ہیں غبار کی حالت میں، یعنی نارمل حالت میں، جیسے کہ جانتے ہیں کہ حاجی یعنی حرام میں آتے ہیں بغیر خوشبو لگائے کے، تو دیکھو یہ میرے بندے شعثا غبرا، غبار کی حالت میں آئے ہیں میرے پاس۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اے فرشتے گوار ہو، میں نے ان کو کیا کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب آتے ہیں
اور معاف کرتے ہیں اور جہنم سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ آزاد کرتے ہیں۔ اب اس وقت ایک سوال آتا ہے کہ جب ہم نے جان لیا کہ عرفہ کا دن بہت اہم دن ہے، عرفہ کا دن کیا ہے؟ بہت اہم دن ہے، تو پھر اب کرنا کیا ہے اس دن؟ تو اس میں کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ آپ کیا کریں گے، جو حاجی نہ ہو وہ کیا کرے، اس دن کا روزہ رکھے، اس دن کا روزہ رکھے۔ اور ہم نے جو بات ابھی پڑھی کہ اس ایک دن کا روزے سے کیا ہوگا؟ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اس میں جو سیکنڈ جو اہم کام کرنا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے، اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے، ٹھیک ہے نا؟ تکبیر کرنا ہے۔ اور ہم جانتے کہ ہم جو 10 دنوں میں ہیں، جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اس میں اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اللہ کا ذکر کرنا ہے نا۔ جو حدیث میں آتا ہے، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے ان 10 دنوں سے زیادہ۔ تو آگے فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو ان 10 دنوں میں کثرت سے کرو تکبیر، تحلیل اور تسبیح۔ تو اور خاص طور پر عرفہ کے دن بھی، تو عرفہ بھی کیا ہے؟ عرفہ کا دن بھی ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے، نہیں ہے، ایک دن ہے۔ تو اس میں جو عمل ہے کہ ہم کیا کریں؟ کثرت سے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے اس دن سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے دعا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اس لیے حدیث میں آتا، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، یہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب آ گئے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ اللہ ہماری دعا کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ اور میں جانتا ہوں، اور ایسے کئی قصے ہیں کہ جن لوگوں کی بڑی بڑی حاجتیں تھیں، بڑی مشکلات تھی اور پریشانیاں تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ عرفے کے دن دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کیا کی؟ قبول کر لی۔ اور سب سے اہم جو دن ہے اور جو ٹائم ہے عرفے کے دن کا، وہ ہے ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک۔ ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک، یہ ٹائم آپ بالکل ضائع نہ کریں۔ ہر کام کو چھوڑ دیں۔ آپ کے جو بھی کام ہے، خریدنا ہے کچھ، سب کا پہلے کر لیں، سامان جو خریدنا ہے وغیرہ۔ آپ موبائل فون بند کر دیں، دوستوں سے بات ابھی نہ کریں، بعد میں کریں۔ سب کو بول دیں یہ میرا خاص ٹائم، یہ ٹائم اللہ کے لیے ٹائم، میرا ٹائم سے ٹائم ہے اللہ، اس میں کسی سے بات نہ کریں، صرف دعاؤں میں اور ذکر میں ٹائم گزاریں۔ اسی کہ یہ سال میں صرف آتا کتنی بار آتا؟ ایک بار آتا۔ اور اللہ تعالیٰ دن میں صرف یعنی اللہ تعالیٰ ہر رات تو آتا ہے پہلے آسمان پر، لیکن دن میں جو بندوں کے قریب آتا ہے وہ کب آتا ہے؟ خالی صرف ایک دن، عرفے کے دن۔ تو یہ دن پھر واپس نہیں آنے والا ہے، پھر اگلے سال ہی آئیں گا، اور نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ دن گزار مت ہو۔ اس میں ظہر سے مغرب تک کثرت سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر اور دعا کرنا ہے۔ اور وہی حدیث میں آتا ہے، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا عرفے کے دن دعا ہے۔ اور سب سے بہترین جو ذکر میں نے کیا اور میرے سے پہلے نبیوں نے کیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی کثرت سے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور عرفے کے دن کی جو دعا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہے۔ کیا تیاری کیا کرنا ہے؟ اس کی ابھی سے کرنا ہے، کہ آپ ابھی سے آپ اپنی ایک لسٹ بنا لیں، لسٹ کہ میرے کو کون سے دعائیں کرنا ہے۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ عرفے کے دن پہنچ جائیں، پھر اپنا ہاتھ اٹھائیں، پھر آپ کو دماغ میں نہ آئے کہ کیا دعا کروں، ارے سب دعائیں ہو گئے، ایک 5 منٹ دعا کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں پورے ختم ہو گئے۔ نہیں، ابھی سے کیا کریں؟ آپ اپنی لسٹ بنا لیں کہ مجھے کیا دعا کرنا ہے۔ اور دعا کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے گناہوں کی معافی، جنت کی، توفیق کی، اخلاص کی، جنت کی اور گناہوں سے بچنے کی، پھر رزق کی، اگر کسی کے امتحانات ہیں اسکول میں اس میں کامیابی کے لیے، کسی کوئی پریشانیاں ہیں اس کے خاتمے کے لیے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، پھر سارے مسلمانوں کے لیے۔ اس طرح سے کیا کریں گے؟ یہ دعائیں کریں گے۔ اور اس میں اہم چیز آپ جو خیال کریں گے وہ ہے مسنون دعائیں، جو دعائیں قرآنی دعائیں اور جو حدیث کی دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں اس کو کیا کریں؟ اس کا خاص خیال کریں۔ اور میں آخری بات کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مشہور تابعی ہے، وہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ ان سے ایک نے سوال کیا، کہا کہ وہ عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے، عرفہ کے دن کھڑے ہوئے تھے،
تو ان سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بڑے تابعی تھے یا تابعی تھے، کہا کہ اس میدان میں جو ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں سب سے بدبخت انسان کون ہے؟ اس میں سب سے بڑا بدبخت انسان کون ہے؟ یعنی جو توفیق سے دور ہے، اللہ کی توفیق سے محروم ہے، یعنی سب سے برا انسان کون ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس میدان کا سب سے برا انسان وہ ہے جو یہ گمان کرے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، جو یہ گمان کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اللہ نے خود کہا کہ میں معاف کروں گا، اللہ کی رحمت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے والی ہے، پھر یہ گمان کرنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس ایسے دنوں میں، ایسے ایام میں چاہیے کہ ہم اللہ سے امید کریں، نہ کہ کیا ہو ہم مایوسی ہوں، بلکہ ہم کیا کہ ہم اللہ سے امید کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو ہم دعا کریں، اپنی ساری حاجتیں پیش کریں اور گڑ گڑا کے دعا کریں، گڑ گڑا کر، یعنی عاجزی کو ظاہر کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور کیا کرے گا، ہماری دعا قبول کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں عرفہ کے دن دعا کرنے کی، صحیح دعا کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے اور ہمارے دعاؤں کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔